अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही गुजारिश कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मैं और आप बात कर सकें। आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो अपने ही इलाके यानी कि डेरा इस्माइल ख़ान में गुज़श्ता रात होने वाले एक खुदकुश हमले की है, जिसमें कि शादी की एक तकरीब में मौजूद लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक जबकि 7 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ये कौन लोग थे जिनको टारगेट किया गया और ख़ुदकुश हमलावर का असल टारगेट कौन था, और ये फैमिली कौन थी, और जो जिसको टारगेट किया गया उनका इससे क्या ताल्लुक़ था। पे एक ये अहम बात है जो हम करेंगे, और दूसरी अहम बात ये कि जनूबी वज़ीरिस्तान से लेकर अगर हम बनू और लकी मरवत, शुमाली वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल ख़ान, टांग, इन सारे इलाकों को देख लें तो हम देख रहे हैं कि जो दहशत गर्दी की सिचुएशन है या अमन व अमान की सूरत हाल है वो तेज़ी से ख़राब हो रही है। अगरचे 2-3 साल से मुसलसल वाक़यात तो यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह सुसाइडर आकर इन इलाकों को निशाना बना रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है अमन कमेटी की, जो पहले लश्कर भी एक बनाया गया था 2008, 9, 10 में अगर हम देखें, और फिर अमन कमेटी की एक इस्तिलाह सामने आई तो हमने देखा कि लकी मरवत, बनू और अब डेरा इस्माइल ख़ान में वही जो बताया जाता है कि ये अमन कमेटी के सरबराह थे और उन्हीं में से किसी को निशाना बनाया गया है। अब अमन कमेटी बज़ाहिर कही जाती है, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इस इस्तिलाह का, लेकिन नॉर्मली कुछ लोग ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये गुड तालिबान है, वो तालिबान जो कि सरेंडर हो चुके हैं और अब वो सरेंडर होकर ज़ाहिर है एक फ़ोर्स के तौर पर तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनको भी तालिबान या दहशतगर्द जो है वो या टीटीपी आप कहें निशाना बना रही है। अब ये बात भी यहाँ पे अहम है कि अभी तक किसी ग्रुप ने इस गुज़श्ता रात डेरा इस्माइल ख़ान में होने वाले खुदकुश हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो कबूल नहीं की है, लेकिन ये हमारे पास ज़रूर इतलात आ रही हैं कि ये हो सकता है कि किसका ये काम है, वो भी हम आपको बताएंगे और उसकी वजह भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वाक़ये की जो कि गुज़श्ता रात हुआ है, और उसमें जो अब तक की कंफर्म इतलात हैं वो यही हैं कि वहीद उर्फ जिगरी को निशाना बनाया गया है। वहीद उर्फ जिगरी को क्यों निशाना बनाया गया है और ये कौन था? वहीद उर्फ जिगरी दरअसल टीटीपी का एक हिस्सा था, और अगर नाम याद हो सुनने वालों को यकीनन याद होगा, हकीमुल्लाह महसूद जो कि टीटीपी का सरबराह हुआ करता था, ये उसका एक राइट हैंड या बहुत ही करीबी साथी माना जाता था। लेकिन हकीमुल्लाह की हलाकत के बाद जब जो टीटीपी थी मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हुई तो ये भी एक ग्रुप का हिस्सा बन गया, और फिर हमने देखा कि मुसलसल ये ग्रुप एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार रहे और इस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जान से चले गए। फिर 2000 फिर ये ऑपरेशन हो जाता है 2008-9 का, और उसमें हमने देखा कि जहां एक तरफ जो टीटीपी थी उसके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया गया, इलाके को पुरअमन करने की कोशिश की गई, वहाँ हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग सैकड़ों की बल्कि हज़ारों की तादाद में जो फैमिलीज़ थी वो जनूबी वज़ीरिस्तान से नकल मकानी करके डेरा इस्माइल ख़ान समेत मुख्तलिफ सूबे के इलाकों में आ गई, और इसके अलावा सूबे के बाहर भी कराची और मुख्तलिफ जगहों पर भी चली गई। अब जो ऊपर से जनूबी वज़ीरिस्तान में आने वाली फैमिलीज़ में एक फैमिली जो थी वो हाजी बनात की भी थी। हाजी बनात तहसील सरवकई के एक शमनखेल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत थी, और ये वो शख्सियत थी जिन्होंने सबसे पहले उस इलाके में टीटीपी के ख़िलाफ़ जो है वो इल्म बगावत इस तरह से उठाया कि उन्होंने टीटीपी को वहाँ उनकी सरगर्मियों को या उनको मानने से इनकार किया, जिसका खमियाजा उस फैमिली को इस सूरत में भुगतना पड़ा कि उनके लोगों के ऊपर टीटीपी ने हमला किया और उस ख़ानदान के लोग जो है उन्होंने उस वाक़ये में जाँ बहक हुए, जिसके बाद ये फैमिली पूरा ख़ानदान जो है वो नीचे डेरा इस्माइल ख़ान शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले नूर हसन का नाम आता है, सिराज का नाम आता है और नूर अलम महसूद का भी नाम आता है। नूर हसन और सिराज भाई हैं। ये सिराज वही हैं
کہ کل جن کے بیٹے کا ولیمہ تھا اور نور عالم محسود کی بیٹی کے ساتھ یہ شادی کی تقریب ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو ایک میوزک کا اتن کا پروگرام تھا اس میں خودکش حملہ آور نے وہاں پہ حملہ کیا. اور خودکش حملہ آور نے اس لیے حملہ کیا کہ اس تقریب میں اس فیملی کے کا ایک جو دوست تھا یا ساتھی تھا وحید عرف جگری، وہ یہاں پہ موجود تھا. اب وحید عرف جگری یہ تو ٹی ٹی پی کا حصہ تھا، یہ یہاں کہاں موجود تھا؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ سال قبل وحید عرف جگری نے سرنڈر کیا، اور اب وہ آپ یوں کہیں کہ ایک گڈ طالبان کا ایک جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ تھا، اور جو ایک امن کمیٹی کی بھی ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو بنائی جاتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہیلپ کے لیے آپ کہیں، یا پھر دہشت گردوں کے خلاف ایک، یا ٹی ٹی پی کے خلاف ایک سورس کے طور پر یا فورس کے طور پر جو بنائی جاتی ہے، اس کا یہ ایک حصہ تھا. اور یہ جو فیملی تھی یہ بھی جیسے کہ نور عالم محسود کا نام آ رہا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ امن کمیٹی کے سربراہ تھے. تو یہ ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ کس وجہ سے جو دہشت گرد ہیں یا حملہ آور ہے، خودکش حملہ آور ہے، انہوں نے اس فیملی کو، یہاں پہ موجود مہمانوں کو، یا پھر آپ کہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ وحید عرف جگری تھا، اس کو نشانہ بنایا، اور جس کی وجہ سے کہ اس تقریب میں اور لوگ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ 6 افراد جاں بحق جبکہ 7 سے زائد زخمی ہوئے. زخمی ابھی بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی اس واقعے کا ایک بیک گراؤنڈ. لیکن اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ تھا وہ، اور پھر یہ جو ایک امن کمیٹی کا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یا گڈ طالبان کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بنو میں بھی واقعات نظر آتے ہیں، لکی مروت میں بھی واقعات نظر آتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو دہشت گرد تنظیمیں جو ہے یا مسلح افراد جو ہیں یا پھر آپ کہیں خودکش حملہ آور نشانہ مسلسل بنا رہے ہیں. اور یہ گزشتہ 1 سال سے خاص طور پر اور گزشتہ کچھ مہینوں سے عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور کل ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یہ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اب خودکش حملہ آور ہے وہ کس نے بھیجا تھا؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں اگرچہ ابھی تک کی اطلاع، جب تک کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں تب تک کسی نے بھی اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. لیکن ہم ایز اے جرنلسٹ جب ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ کچھ گروپوں کو جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں ان گروپوں میں ختم شد کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا پھر یہ آپ دیکھیں کہ کئی کچھ جملوں میں خوشی کا اظہار ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے دشمن سے بدلہ لے لیا. اس طرح کی چیزیں تو وہ کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں، لیکن حتمی طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلان گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تو وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. لیکن یہ سچویشن انتہائی الارمنگ ہے. یہ سچویشن اس لیے بھی بہت الارمنگ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ خودکش حملہ آور اور خودکش حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسے اپنے جو ٹارگٹ ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے اب ایسی جگہوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں کہ جہاں پر عام لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب پھر وہ جو گروپ نشانہ بناتا ہے وہ اس کی ذمہ داری کھلے عام قبول نہیں کرتا کہ وہ ایک تاثر جو عوام میں جاتا ہے کہ عوامی جگہوں کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایک عام آدمی کی بھی جان جاتی ہے. اور یہ ایک پالیسی ہمیں دہشت گرد گروپوں کی طرف سے کچھ عرصے سے منظر عام پر آئی ہے کہ وہ اب عام آدمی کو چونکہ کہتے ہیں کہ ہم نشانہ نہیں بنا رہے، ہم مخصوص لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو وہ والا ان کا جو ایک بیانیہ ہے اس کے اوپر چونکہ ضرب پڑتی ہے. تو شاید اس لیے یہ ایک تعویل ہے جو کل سے دی جا رہی ہے، یا مختلف پچھلے بھی واقعات ہوئے کہ جس میں عام لوگ نشانہ بنے. امن کمیٹی یا آپ کہیں کہ اس طرح کے کریکٹرز
کو نشانہ بنانے کے دوران، تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے منظر عام پر نہیں آئیں کہ کسی نے واضح طور پر ذمہ داری قبول کی ہو۔ بہرحال اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن اب میں بات کروں گی کہ وہ جو ایک دہشت گردی کا ایک جو حملے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پارلیمنٹ میں جو اپنی ایک سپیچ کی، اس میں جہاں اور بہت ساری باتیں ڈسکس کی، وہاں پہ ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ ظاہر ہے میں بھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرا تعلق جنوبی اضلاع سے بھی ہے اور پختونخوا سے بھی ہے، کہ جنوبی اضلاع کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں انہوں نے بھی کہا کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ میں خود بھی جب سفر کرتی ہوں تو خود کو بہت زیادہ انسیف فیل کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے بہت اہم شخصیات جو ہیں وہ بھتہ دے کر اپنی جان بچائے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب کا یہ کہنا بھی غلط نہیں تھا کہ وہاں پہ جو ایون کے آفیسرز ہیں، اب میں ظاہر ہے ان کی جو ان کے محکمے ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کروں گی، لیکن ہمارے پاس ایسی کئی اطلاعات ہیں کہ مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھتہ آفیسرز بھتہ دے کر اپنی جان بچائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیشنز بھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بھتہ دے کر جان بچانی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے، اور ریٹ آف دا گورنمنٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ حالات جو ہیں وہ روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرف تیرا کا آپریشن ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر پھر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گی کہ وہ کیا معاملات ہیں جو کہ تیرا میں اس وقت ہمیں درپیش ہیں۔ اس کے اوپر کل بات کریں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے، ان کی میزریز پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آج یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، اور ہماری جو اصطلاحیں ہیں گڈ طالبان کی، یا پھر آپ کہیں کہ امن کمیٹی کی، یا اسی طرح کے جو فورسز ہوتی ہیں جن کو طالبان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، سرنڈر طالبان ہے، تو وہ اب ان کو ٹارگٹ بنانے والے، ان سے بدلہ لینے والے لوگ اب شہروں میں تقریبات میں ان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ مجھے آج اس پہ ہی بات کرنی تھی۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔